الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صدق الله العلي العظيم. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، اندھیر ہے مسجد میں نمازی گیا مارا، اندھیر ہے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کی سحر سے. حسنین کے وہ درد میں ڈوبے ہوئے نالے، کلثوم کے وہ درد میں ڈوبے ہوئے نالے. بابا کو مگر ڈھونڈ کے لائے تو کدھر سے. عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار. فریاد میں ہٹ جائے نا
چادر کہیں سر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، زینب کو یاد آ گیا ایک پہلو شکستہ، زینب کو یاد آ گیا ایک پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا جب بابا کے سر سے، رومال ہٹایا گیا بابا کے سر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما یرید، خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر، رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو اس ضمن میں بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس حوالے سے خاص وصیتیں امیر المومنین کو کی، اور خاص اسی حوالے سے کہ امیر المومنین کو جو وصیتیں کی گئیں ان میں خاص اخلاق اور حسن خلق کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات عبادات کے اعتبار سے تو دین کا حصہ عبادات کو سمجھتا ہے، لیکن حسن اخلاق
دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، معاملہ کیسے کرنا ہے، اسے دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں، اللہ کے رسول کی سیرت میں، امیر المومنین کی سیرت میں یہ بات واضح ہے کہ دین فقط عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی میں ہر قدم میں، ہر واقعے میں انسان اپنے دین کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا کردار بھی اس کے دین کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ اخلاق کہ جس پر خود قرآن مجید میں یہ ارشاد کیا گیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے اس بہترین اخلاق کو دیکھ کر بعض اوقات سامنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی تک کرتا تھا۔ روایات میں وہ واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو روک لیا اور روکنے کے بعد کہا کہ جب تک آپ مجھے اتنی رقم نہ دیں گے میں آپ کو جانے نہ دوں گا، اور اللہ کے رسول وہاں پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ ایک دن گزر گیا اور سامنے والا مسلسل بے ادبی کر رہا ہے، مسلسل اللہ کے رسول کو جانے نہیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنی نمازوں کو وہیں پر انجام دیا۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی نہ کی تو وہ مجبور ہو گیا، اور مجبور ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگا کہ حقیقت میں میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا یا آپ کا مذاق اڑانا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں ان صفات کو دیکھنا چاہتا تھا جو صفات آخری نبی کے حوالے سے ہماری کتابوں میں لکھی گئی تھی، اور وہ اسلام لے کر آیا۔ وہ واقعات بھی ہیں کہ خود اصحاب کے درمیان میں وہ واقعہ بھی لکھا گیا کہ جب ایک اعرابی اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آیا، اور جب ملنے کے لیے مسجد نبوی کے باہر اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور مسجد نبوی میں اندر جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرے، ادھر اصحاب میں سے بعض نے اللہ کے رسول کے ایک صحابی کو کہ جو بہت زیادہ مذاق اور بہت زیادہ مذاق کیا کرتا تھا، اسے اس بات پر ابھارا کہ تم ایک کام کرو، اللہ کے رسول سے یہ شخص ملنے آیا ہے، اللہ کے رسول تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم اس اعرابی کا اونٹ ذبح کر دو۔ اس نے اصحاب کے کہنے پر اور ان کے ورگلانے پر یہ کام کیا کہ اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے اونٹ کا جو گوشت تھا وہ آپس میں تقسیم کیا۔ ادھر وہ اعرابی جب واپس آیا تو اس نے اپنے اونٹ کو دیکھا کہ اس کے اونٹ کو تو ذبح کیا جا چکا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کو جا کر شکایت کی۔ اللہ کے رسول نے اصحاب سے پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا؟ سب نے کہا کہ وہ فلاں صحابی نے کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، یہاں تک کہ اسے ڈھونڈ کر جب لانے کے لیے افراد کو بھیجا گیا تو اسے چھپا دیا گیا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ کہا گیا کہ وہ نہیں مل رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ فلاں جگہ پر وہ موجود ہے، اور اس نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دیگر اصحاب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے تم یہ کام کر لو۔ بہرحال اللہ کے رسول نے اس اعرابی کو راضی کیا اور ان اصحاب کو بھی معاف کر دیا، اور اس شخص کو بھی معاف کر دیا، اس صحابی کو بھی۔ تو بعض اوقات صورتحال یہ تھی کہ وہ اخلاق کا اعلیٰ مرحلہ تھا کہ سامنے والا بے ادبی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا تھا۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی وہ واقعہ ملتا ہے۔ اب یہاں یہ وضاحت کر دی جائے کہ انسان اچھے اخلاق کا تو مالک ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ انسان سامنے والا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے انسان کی عزت یا ہتک ہو، یا وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی حد خود انسان کی حد تک موقوف نہ ہو، وہ آگے بھی مثلا اس کام کو کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کے ساتھ ہمیشہ
اسی طرح اس کے اخلاق سے پیش آیا جائے. وہ جو کہا بھی جاتا ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ تھپڑ جو ہے وہ ایک گال پر مارا جائے تو سامنے والا کہ کو اتنے اچھے اخلاق دکھائے جائیں کہ دوسرا گال بھی آگے کر دیا جائے. ایسا نہیں اسلام سکھاتا. ہاں روایات میں بہرحال اللہ کے رسول نے وصیتیں کی امیر المومنین کو، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے علی، یا علی ینبغی ان یکون فی المؤمن ثمان خصال، اے علی مومن کے لیے سزاوار ہے کہ اس کے اندر یہ 8 صفات پائی جائیں. وقار عند الحظاظ، پریشانیوں کے موقع پر پرسکون رہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے انسان اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پریشان ہو گیا ہے، ٹینشن میں آ گیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہاں اگر کبھی کسی نے کسی کے ساتھ کوئی مذاق کر دیا، کسی کو پریشان کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ٹینشن میں آ جائے. میں آپ کے سامنے اس روایت کو ذکر کر رہا تھا کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کا کوئی جواب نہ دے. بعض اوقات جواب دینا ضروری بھی ہوتا ہے. مثلا امیر المومنین کا یہ واقعہ، ایک شخص امیر المومنین کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین نے اپنے نالین مسجد کے باہر اتارے ہیں. اس نے ان نالین کو لیا اور مسجد کے ستون پر رکھ دیا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امیر المومنین کا جو قد و قامت تھا وہ ایک درمیانہ قد و قامت تھا، اور وہ شخص کیونکہ لمبا تڑنگا تھا، بہت زیادہ اونچا تھا، تو اس نے یہ کام کیا کہ جان بوجھ کر یہ نالین اوپر رکھ دیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس طریقے سے امیر المومنین کا مذاق اڑایا جائے گا اور لوگ ہنسیں گے اور امیر المومنین کو پریشان کرے گا. اور یہ کر کے اس نے اس ستون کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی، اپنی نماز شروع کر دی. امیر المومنین نے اپنی نماز کو تمام کیا، عبادت کو تمام کیا، اور عبادت کو تمام کرنے کے بعد امیر المومنین اس ستون کی جانب بڑھے. آگے بڑھ کر اس ستون کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس اعرابی کے جو کپڑے تھے اس کو اس ستون کے نیچے ڈال دیا، اور خود ہاتھ بڑھایا. اور ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت ہے، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر وہ ہاتھ ستون کے اوپر تک پہنچا، اپنے نالین لیے اور جانے لگے. اعرابی نے نماز تمام کی، دیکھا کہ اس کے کپڑے تو ستون کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اب جائے تو کیسے جائے. ایک پریشانی کا عالم ہوا، چیخنا چلانا شروع کیا، دوسرے لوگوں کو آواز دینا شروع کی کوئی میرے کپڑے اس ستون کے نیچے سے نکال دے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ستون کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے. اب امیر المومنین واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ ستون کو اٹھایا، اس کے لباس کو الگ کیا، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح سے کسی کو انسان تنگ نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کی جسارت نہ کرے. اور مقصد یہ تھا کہ انسان اس بات کو سمجھے، اس بات کو سیکھے. بہرحال پریشانیوں کے موقع پر انسان پرسکون رہے. یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ کے رسول امیر المومنین کو بیان فرما رہے. آزمائشوں پر صبر کرے. آزمائشوں پر صبر کرے کا کیا مطلب؟ انسان کے لیے مصیبت اور پریشانی آتی رہتی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی وسعت ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے. مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے رسول امیر المومنین کو وصیت کر رہے ہیں. مومن کی صفت یہ ہے آزمائشوں پر صبر کرتا ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کو ذرا سی تنگی ہو جائے تو انسان پریشان ہو جایا کرتا ہے، مال حرام کی طرف چلا جاتا ہے. اور کتنا اچھا وہ واقعہ ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگرچہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن انسان کو بار بار اس جانب متوجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کے لیے رکھی ہیں، لیکن وہ اس کے صبر کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. امیر المومنین کا وہ مشہور و معروف واقعہ، مسجد کے باہر اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری کو کسی شخص کے حوالے کیا، اس شخص سے کہا کہ میری سواری کا خیال رکھنا، مسجد کے اندر داخل ہو گئے. جب واپس نکلے تو کیا دیکھا کہ سواری تو موجود ہے لیکن سواری کی زین موجود نہیں ہے، وہ شخص بھی غائب ہے. امام نے اپنے ایک صحابی کو
پوچھا اور صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ یہ زین اس شخص کو سنبھالنے کے لیے دی تھی کہاں لے کر چلا گیا. وہ گیا اور جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بازار میں اس شخص نے 2 درہم یا 2 دینار کے بدلے میں بیچ دیے. اس صحابی نے جا کر بتایا کہ یہ امیر المومنین کی ہے, اس نے چوری کر کے اس طرح سے کی تھی, یہ اس سے واپس کی جائے, اور اس کے 2 دینار اس کو واپس کر دیے. اب امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا انتظار نہ کیا اور اپنے حلال رزق کو حرام رزق میں تبدیل کر دیا. اس لیے کہ جب میں مسجد سے باہر آ رہا تھا تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو اس سواری کی رکھوالی کے بدلے میں 2 درہم یا 2 دینار دوں. وہ 2 درہم اور دینار اس کو ملنے تھے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ 2 درہم اور 2 دینار حاصل کرتا, اس نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا, اس نے آزمائش پر صبر نہیں کیا, اس نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسے وہ 2 درہم تو حاصل ہوئے لیکن غلط راستے کی بنیاد پر, اور اس کا نتیجہ پھر وہ الگ کہ جب انسان حرام سے کماتا ہے تو نہ برکت ہوتی ہے, نہ اس کو وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو حقیقی طور پر حلال کمانے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اس قسم کی آزمائشوں میں صبر کیا کرتا ہے. تو پہلی صفت بیان کی, پریشانی کے موقع پر انسان پرسکون رہے, یہ مومن کی صفت ہے. دوسری بیان کی, آزمائشوں پر صبر کرے. پھر فرمایا وَشُكْرٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ, خوشحالی ہو, انسان کو کچھ مل جائے, انسان خوشحالی میں ہو, انسان کے پاس اچھی اللہ تعالیٰ کا رزق خوب اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. معاملہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان کو ملتا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان ناشکرا ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا ملتا جا رہا ہے اتنا ناشکرا ہوتا جا رہا ہے, اتنا اپنے رب کے بارگاہ میں جانے سے پرہیز کر رہا ہے. وہ روایات موجود ہیں, اللہ کے رسول نے جب کسی صحابی کو اس کی پریشانی کی وجہ سے وہ درہم و دینار دیے تھے کہ جاؤ جا کر تجارت کرو, اس نے تجارت کی اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کا مال بڑھتا چلا گیا وہ نماز سے غافل ہوتا گیا, نماز سے دور ہوتا گیا, یہاں تک کہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا. بجائے اس کے کہ انسان خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرے, انسان شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں ہے بلکہ اس کا خود کا رزق ہے. یہ صورتحال بعض اوقات معاشرے میں پیش آتی ہیں. مومن وہ ہوتا ہے شکرن عند الرخاء, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اس کے پاس فراوانی ہوتی ہے, خوشحالی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو صبر عند البلاء شکر عند الرخاء. اور پھر یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد اللہ کے رسول مزید فرماتے ہیں وَقُنُوعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اور وہ قناعت کرتا ہے, مطمئن رہتا ہے, جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر راضی خوشی رہتا ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ سے راضی خوش رہے, اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرے, جس چیز سے اسے روک دیا اس پر صبر کرے, اور جو مل گیا اس پر راضی رہے. روایات میں صورتحال یہ تھی, روایت کا وہ جملہ ہے, اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا, کہا بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں روایت کو, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اسے اپنی ازواج کے گھروں میں بھیجا کہ شاید وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے. روایت میں جملے یہ ہیں کہ وہاں سے کچھ نہ ملا. وہ شخص اسی پریشانی کے عالم میں آیا. امیر المومنین نے اس شخص کو دیکھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کہا کہ اے شخص تو میرے ساتھ میرے گھر چل. امیر المومنین اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد مہمان کو ایک جگہ بٹھایا اور جناب سیدہ سے جا کے بیان فرمایا کہ اے سیدہ, مہمان لے کر آیا ہوں, کھانے کے لیے اگر کچھ ہو. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے علی, اس وقت کھانے کے لیے صرف بچوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانا موجود ہے اور کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے, لیکن میں اس مہمان کو اپنے بچوں پر فوقیت دوں گی. اور
روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو کچھ تھا لے کر آئی جناب سیدہ. جب جناب سیدہ لے کر آئیں امیر المومنین اس کھانے کو لے جا کر اس مہمان کے سامنے رکھا. لیکن کھانا اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ امیر المومنین بھی کھائے اور وہ شخص بھی کھائے. بس روایت کے جملے یہ ہیں کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ چراغ بجھا دیا اور اس کی پلیٹ میں اس کے پاس اس کھانے کو ڈالتے جاتے تھے اور خود منہ چلاتے جاتے تھے جیسے خود بھی کھانا کھا رہے ہوں. یعنی اسے ایسا محسوس نہ ہو کہ علی کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. یہ ہے مہمان نوازی, یہ ہے طریقہ کار کہ خود منہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ علی بھی کھانا ساتھ کھا رہے ہیں, وہ بھی اطمینان سے کھانا کھا رہا ہے. ادھر یہ پریشانی موجود ہے, اگرچہ انسانی نگاہوں کے اعتبار سے دیکھے تو ایک پریشانی ہے کہ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جو بچوں کے لیے تھا وہ میں نے اس مہمان کے سامنے رکھ دیا. لیکن اس پریشانی کے باوجود کیا سکون کا عالم ہے, کیا اطمینان ہے, کیا طریقہ کار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَقُنُوعًا بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دیے پر انسان قناعت کرے. لا یظلم العاداء, اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دشمنوں پر بھی ظلم نہ کرے. ہاں, انسان کو جب دشمن مل جاتا ہے تو انسان اس دشمن پر سارے مظالم کو کر دیا کرتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں, ایک روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے دشمن پر غالب آ جائے تو اسے معاف کر دے اور اس معاف کرنے کو شکریہ ادا قرار دے اپنے پروردگار کا کہ اس نے اسے اتنی طاقت دی کہ اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر سکے. اور کیا طریقہ کار تھا امیر المومنین کا. جب جنگ جمل میں چھوڑنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا, اس وقت شکوہ کیا تھا کہ میرے ساتھ علی نے مردوں کو بھیج دیا, میری عزت نہیں کی. اور اس وقت جناب محمد ابن ابی بکر نے ایک مرتبہ ان سپاہیوں کو بلایا تھا اور دکھایا تھا کہ وہ سپاہی مرد نہیں تھے, وہ ساری عورتیں تھیں جسے امیر المومنین نے بھیجا تھا. یا جنگ صفین کے موقع پر جب صورتحال یہ ہوئی کہ پانی کے گھاٹ پر حاکم شام کی فوج نے قبضہ کر لیا اور امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ حاکم شام اس پانی کے ناکے کو ختم کر دے, اس لیے کہ پانی پر ہر جاندار کا حق ہے. لیکن سامنے سے جواب کیا آیا کہ نہیں, ہم ایک قطرہ پانی دینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں, ایک قطرہ پانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں. اور ادھر امیر المومنین نے جب مالک اشتر کو حکم دیا اور مالک اشتر نے جب اس گھاٹ کا قبضہ واپس حاصل کیا تو طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ بھی پلٹ کر دشمن پر پانی بند کر دیتے, بلکہ امیر المومنین کا وہ طریقہ نظر آیا کہ اس گھاٹ کو کھلا رکھا کہ دشمن بھی پانی پئیں اور اس سے دشمن محروم نہ رہے. تو جب انسان دشمن پر بھی غالب آ جائے تو ظلم نہ کرے, چاہے جائیے کہ امیر المومنین کا وہ طریقہ کار کے باقاعدہ احسان کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا يَتَحَامَلُ عَلَى الْأَصْدِقَاءِ, زیادہ دوستوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. کوئی دوست ہے آپ کا کہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے, دوستی کر رہا ہے, آپ کا ساتھی ہے, آپ کا مددگار ہے, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ سارا بوجھ اسی کے اوپر ڈال دیا, وہی سب کچھ کرتا رہے, میں کچھ نہ کروں, کیونکہ میرا دوست ہے وہ میرے لیے کرے گا, میرا دوست فلاں جگہ پر ہے وہ میرے لیے یہ سب کرے گا, اس لیے میں کچھ نہیں کروں گا. یہ آج کل کے لوگوں کا طریقہ کار نہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ دوستوں پر بوجھ نہ ڈالے. وَلَا يَتَحَامَلُ عَلَى الْأَصْدِقَاءِ, اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں, امیر المومنین کو وصیت کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں بدنہ منہ فی تعب, فرمایا اس کا جسم تو تھکن محسوس کرے, والناس منہ فی راح,
لیکن لوگ اس سے راحت میں ہوں. یعنی نیک کاموں میں مسلسل حصہ لینے کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے انسان کا جسم تھک جائے، لیکن لوگوں کو اس کی طرف سے اطمینان ہو، راحت ہو، لوگوں کو تنگ اور پریشان نہ کرے، خود اپنے آپ کو، اپنے بدن کو تھکا دے نیکی کرتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ کر پھر بعض اوقات یہ سلسلہ ہوتا ہے، انسان باہر سوشل ورکنگ کر رہا ہے، میں باہر لوگوں کی خدمت کر کے آیا، لوگوں کے لیے سوشل ورکنگ کر کے آیا، گھر پر آیا تو گھر والوں کے لیے عجیب عذاب کی صورتحال ہے، میں اتنا تھک کر آیا ہوں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. نہیں، بلکہ انسان بدنہ منہ فی تعب والناس منہ فی راحہ، اس بدن کے تعب کے باوجود بھی لوگ اس کے ساتھ راحت ہو. جب گھر پر آئے تو گھر پر بھی صورتحال ایسی ہو کہ گھر والے بھی اس کے ساتھ مطمئن رہیں، اس کے ساتھ خوش رہیں. اب یہ بہرحال مثالوں کے سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان جو روزانہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، خاص طور پر اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو ماحول ہے، اسی ماحول کے اعتبار سے انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے، اس اعتبار سے انسان اس بات کو سمجھے کہ مومن کا کردار کیسا ہوا کرتا ہے، مومن کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول امیر المومنین کو وصیت کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کو اس وصیت کی ضرورت ہے؟ نہیں، حقیقت میں امیر المومنین کو وصیت کر کے اپنی امت کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ایک طریقہ کار سکھلایا جا رہا ہے. انسان اس چیز کو سمجھے. اور روایات میں پھر یہ بھی آیا ہے، اب دیکھیے اور بہت ساری وصیتیں ہیں، لیکن ان وصیتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک اور وصیت کی طرف اشارہ کر دوں. آج کل ہمارے جوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ پیش آ رہی ہے. یا علی من ترک الخمر لغیر اللہ سقا اللہ من رحیق المختوم. باہر نکلتے ہیں، نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول امیر المومنین سے فرما رہے ہیں، اے علی، جو شخص خدا کے بغیر بھی شراب پینا چھوڑ دے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ویسے ہی، تو اسے خداوند تعالیٰ جنت میں شراب طہور سے سیراب کرے گا. پوچھا گیا، خدا کی خوشنودی کی نیت کے بغیر شراب پینا چھوڑ دے، اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کرے، عمل انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے. یہ تو اللہ کی نیت کے بغیر، یعنی بس ویسے ہی شراب پینا چھوڑ دے، شراب نہ پیے، مسکرات کا انسان استعمال نہ کرے. ہاں، کہا کہ اللہ کی خاطر نہیں، بلکہ ویسے ہی صیانۃ لنفسہ، صرف اپنی ذات کی حفاظت کے لیے ایسا کرے. یشکرہ اللہ علی ذلک، تب بھی خداوند عالم اس کی قدردانی فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال اس نے ایک بری چیز کو چھوڑ دیا. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بری چیز کا استعمال کیا جائے، اچھا پہلے تو حلال و حرام کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، حرام چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے. حرام تو ویسے ہی منع ہے، گناہ ہے، اسے تو ویسے ہی ترک کرنا ہے، لیکن کیا حلال چیز کو بھی اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو شریعت نے حلال کی ہے تو اس کو استعمال کیا جائے. نہیں، انسان کوشش کرے کہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں. خالی اپنی ذات کی حفاظت کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ بری چیزوں کا استعمال نہیں کر رہا، یہ بھی ایک اچھائی ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے. خود آگے روایت میں وہ مزید روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا علی شارب الخمر کا عابد وثن، شراب خور ایسا ہے جیسے بت پرست. شارب الخمر لا یقبل اللہ عز وجل صلاتہ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. فَإِن مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ کافرا، اگر ان 40 دنوں کے درمیان میں مر گیا تو ایسے مرا جیسے کافر مرا. یا علی کل مسکرن حرام، اے علی ہر قسم کی نشاور چیز حرام ہے. وما اسکر کثیر فالجرعۃ منہ حرام، جس کی کثرت
انسان کو، جس کی کثرت انسان کو نشے میں لے جاتی ہے، جس کی کثیر مقدار سے نشہ ہو جاتا ہے، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے. اگرچہ اس سے نشہ نہیں ہو رہا، ایک گھونٹ سے تو نشہ نہیں ہو رہا، نہیں، کثیر پینے سے بھی نشہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا قلیل بھی منع ہے. اور پھر فرمایا یا علی جعلت الذنوب كلها فی بیت، سارے گناہوں کو ایک گھر میں رکھ دیا ہے. وجعل مفاتیحها شرب الخمر، اور اس کی جو چابی قرار دی گئی ہے وہ ساری برائیوں کی چابی شراب نوشی کو قرار دی گئی. یا علی یاتی علی شارب الخمر ساعۃ لا یعرف فیہا ربہ عز وجل، اے علی شراب پینے والے پر ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے جس میں وہ اپنے پروردگار کو نہیں پہچانتا. اب یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ مقصد واضح ہے. ابھی درمیان میں رپورٹ دیکھی گئی، لاک ڈاؤن جیسے ہی کھلا تو بیان یہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ رش جو تھا وہ شراب بکنے والی جگہ پر تھا، کہ سب کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا تو سکون برباد ہو گیا تھا، اتنے دنوں سے شراب نہیں پیے. یہ صورتحال، دین مسلسل انسان کو اس کے فائدے کی چیزیں بیان کر رہا ہے، لیکن انسان مسلسل اپنے آپ کو غلط راہ کی طرف لے جا رہا ہے. یہاں تک کہ روایات، وہ روایت بھی ملتی ہے، آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام. اللہ کے رسول نے وصیتیں کی نا امیر المومنین کو، وہاں وصیتوں میں سے ایک وہ وصیت بھی تھی کہ جسے ازبق بن نباتہ نے بھی بیان کیا کہ جب امیر المومنین کا وہ وقت تھا، دو طرح سے روایات آئی ہیں، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ازبق بن نباتہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب علی کے سر پر ضربت لگ چکی ہے، سارے اصحاب بھیج دیے گئے. ازبق بن نباتہ یہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب کو بھیج دیا گیا، لیکن میرے قدموں میں وہ طاقت نہ تھی، اپنے مولا کو چھوڑ کر جاتا تو کیسے جاتا. مقصد اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کرنا تھا، بس چاہتا تھا ایک مرتبہ اپنے مولا کو دیکھ لوں، اپنے مولا کا ایک دیدار کر لوں. مولا حسن نے روایت کا جو خلاصہ ہے اپنے الفاظ میں بہرحال جو ذہن میں موجود ہے، امام حسن نے باہر دیکھا ازبق موجود ہے. ازبق، کیا تم نے اپنے آقا کا حکم نہیں سنا؟ تمہارے آقا نے حکم دیا ہے کہ تم چلے جاؤ. اور ازبق کہتا ہے کہ اے مولا و اے آقا، میرا مقصد اپنے آقا و مولا کی حکم عدولی کرنا نہیں تھا، بس میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے مولا کو آخری بار دیکھ لوں. ایک مرتبہ امام حسن اندر تشریف لاتے ہیں، مولا امیر المومنین سے اجازت طلب کرتے ہیں، ازبق کو اندر بلایا جاتا ہے. ازبق اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کو دیکھا، سر پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور عجیب جملہ ازبق بن نباتہ کہتے ہیں. ازبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں نے امیر المومنین کو اس عالم میں دیکھا، مجھے سمجھ نہ آیا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا یا وہ پٹی زیادہ زرد تھی جو علی کے سر پر بندھی ہوئی تھی. کا جیسے ہی میں امیر المومنین کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ امیر المومنین نے مجھے اپنے بالکل قریب بلا لیا، میرے ہاتھوں کو تھاما، اور ایک مرتبہ کہنے لگے جس طرح سے تم میرے پاس بیٹھے ہو، اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، اللہ کے رسول نے مجھے اپنے قریب اسی طرح سے بلایا تھا، اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا اے علی جاؤ، جا کر باہر جا کر بیان کر دو. کیا بیان کر دو؟ روایت کا جملہ ہے، یہ روایت دوسرے خلیفہ نے بھی ذکر کی ہے. بلند آواز سے علی کو کہا کہ اے علی جاؤ، بلند آواز سے کہو. کیا کہو؟ امرنی رسول اللہ ان اخرج فانادی فی الناس علی من ظلم اجیرا اجرہ فعلیہ لعنت اللہ. جو کسی مزدور کی مزدوری کو ادا نہ کرے، اس پر ظلم کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو. آج یہ مسائل کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. مزدور اپنی مزدوری کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کی اجرت اسے نہیں دی جا رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جا کر اعلان کر دو، الا من ظلم اجیرا اجرہ فعلیہ لعنت اللہ. اور پھر اس کے بعد کہا الا ومن سب ابویہ
فعلیہ لعنت اللہ، جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. وقال علی بن ابی طالب من توالا غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ. یاد رکھو جو اپنے مولا کے علاوہ کسی کو مولا مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی غلام ہے، اپنے مولا کو آقا ماننے سے انکار کر دے اور کسی اور کے پاس چلے جائے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. امیر المومنین فرماتے فخرجت فنادیت فی الناس کما امرنی رسول اللہ، میں نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جا کر اعلان کیا. فقال علی، بس مجھ سے کہا گیا حل لما نادیت بہ من تفسیر، کہ کیا اس جو جملے اے علی آپ نے کہے ہیں اس کی کوئی خاص تفسیر ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ فقلت اللہ و رسولہ عالم، امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فدخلوا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول سے اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے آخری وقت میں علی کو یہ وصیت کی، علی کو یہ حکم دیا کہ جا کر مسجد میں جا کر اعلان کیے، اس کا سبب کیا ہے؟ اور اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا الا من ظلم اجیرا اجرہ فعلیہ لعنت اللہ واللہ یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمائے اس پر لعنت ہے کہ جو اپنے اجیر پر ظلم کرے اس کی اجرت نہ دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس اجر کے کہ یہ ذی القربہ سے، اہل بیت سے محبت کرے. جس نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر فرمایا فمن ظلمنا فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ہم پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے کیوں؟ کیونکہ من توالا غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مولا ہیں، اور جس نے مولا کی حکومت عدولی کی، مولا کے علاوہ کسی اور کو مولا سمجھا، گویا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور علی کو فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ من سب ابویہ فعلیہ لعنت اللہ، جو اپنے ماں باپ کو پر لعنت کرے، انہیں برا بھلا کہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ انی وعلی ابو المؤمنین، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. فمن سب احدنا، جس نے ہمیں برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کا رسول بیان کر کے جا رہا ہے اجر رسالت کو ادا کرنا ہے. جس کو مولا بنا کر گیا ہے اس کی مولائیت کا اقرار کرنا ہے. اور خبردار اپنے ماں باپ کو برا نہ کہنا. تمہارے ماں باپ علی ہیں، تمہارے ماں باپ اللہ کے رسول ہیں، فاطمہ ہیں. اللہ کا رسول وصیت کر کے جا رہا ہے. اللہ کے رسول کی اس وصیت کو امیر المومنین اپنے آخری وقت میں ازبق بن نباتہ کو بیان فرما رہے ہیں. ازبق بن نباتہ نے احادیث سنی اور وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ اے ازبق اب تم واپس چلے جاؤ. ازبق واپس گئے اور پھر روایت کے وہ جملے ہیں. ایک مرتبہ طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، طبیب نے آ کر ایک مرتبہ علی کو دودھ پلانے کا کہا. روایت میں ہے ام کلثوم جس کے گھر پہ علی کل افطار کے وقت میں موجود تھے، جب دودھ لے کر آئی تھی نا تو علی نے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، اے بیٹی یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لے. لیکن آج بیٹی خود دودھ کا پیالہ لے کر آئی ہے. اے بابا آج آپ کو میری قسم ہے بابا، آج آپ مجھے رد نہ کریے گا، آج یہ دودھ کا پیالہ پی لیجئے گا. اور سنیں گے علی نے کیا جواب دیا؟ اے ام کلثوم جیسا دودھ کا پیالہ میرے لیے لائی ہے، کیا ویسا ہی میرے قاتل ابن ملجم کو بھی کے لیے بھی لائے گی؟
ہے علی کو اپنے قیدی کا کتنا خیال ہے. بس روایت کے جملے یہ ہیں. ایک مرتبہ پکار کر کہا مجھے میرے قیدی کے آوازیں آ رہی ہیں, کہیں اسے سختی سے باندھا تو نہیں کیا ہے. میں کہوں گا مولا آپ کو قتل کیا ہے, آپ پر حملہ کیا ہے مولا آپ اس کے ساتھ اتنی رحم دلی سے پیش آ رہے ہیں, اس کے پاس دودھ کا گلاس بھیج رہے ہیں, لیکن آئیے ذرا آ کر دیکھیے آپ کا ششم آیا ہے, دودھ کی وجہ سے بلک رہا ہے, لیکن دودھ کے بجائے 3 بھال کا تیر دیا جا رہا ہے. ارے آپ کا قیدی سید سجاد ہے, لیکن کس طریقے سے گلے میں توقے خاردار, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, ارے وہ توقے خاردار کہ جب جدا بھی کیا گیا توقے خاردار کا نشان میرے مولا امام سجاد کے گلے میں آخر وقت تک باقی رہا. بس وہ وقت آیا, ایک مرتبہ امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کی, اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بچوں کو بلاتے جاتے تھے, حسن کو قریب بلایا, حسن کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا ہاتھ دیتے جاتے ہیں. وہ وقت آیا ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, لیکن وہ ایک مرتبہ ایک بی بی کے رونے کی آواز کو سنا, بس رونے کی آواز کو سنا, پکار کر کہا ابھی میں زندہ ہوں, یہ کون بی بی ہے جس کی گریے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا آپ کی زوجہ ام البنین ہے. ایک مرتبہ ام البنین کو بلایا, اے ام البنین کیوں گریا کر رہی ہو؟ کہا اے آقا, اے والی, ذرا اتنا بتا دیجئے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میرے عباس نے کوئی خطا کر دی ہے؟ آپ نے تمام بچوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے, عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہ دیا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, عباس کو اپنے قریب بلایا, ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ لیا, حسین کو اپنے قریب بلایا, عباس کا ہاتھ لے کر حسین کے ہاتھ میں دیا. اے ابا, آج سے تو حسین کے حوالے, ایک وقت وہ آئے گا جب حسین کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. عباس حسین کا ساتھ دینا. آج عباس نے اپنے بابا سے یہ وصیت سنی, عباس منتظر ہوں گے, عباس منتظر ہوں گے. وہ وقت آئے گا جب مجھے جنگ کی اجازت ملے گی, لیکن وہ وقت تو نہ آیا. ارے جنگ کی اجازت تو نہ ملی, بس پانی لینے گیا, لیکن علمدار پانی لے کر واپس نہ آ سکا. شاید یہ جملے کہے ہو, اے سکینہ تمہارا چچا بہت شرمندہ ہے, تمہارے لیے پانی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو خطائیں ہم سے ہو گئیں, بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما, ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے رسول نے جو وصیتیں کی ہیں خاص طور پر ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری نسلوں میں ہمیشہ قائم و دائم فرما. بار الہ جو مومنین اہل بیت کے چاہنے والے موجود, ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. بار الہ جی جو خدمات انجام دی گئی ہیں تابوت کمیٹی کی جانب سے یا دیگر والنٹیئرز کی جانب سے, بار الہ ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کا بہترین اجر انہیں عطا فرما. اپنی رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں ہم پر نازل فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے, ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے, ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے, ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے. مالک لہو میں تر ہے, مالک لہو میں تر ہے, کعبہ تڑپ
ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے سب عید کی جہاں میں تیاری کر رہے ہیں سب عید کی جہاں میں تیاری کر رہے ہیں اور گھر میں فاطمہ کے فرش عزا بچھا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے سجدے میں قتل کر کے داماد مصطفیٰ کو سجدے میں قتل کر کے داماد مصطفیٰ کو مسجد کو ظالموں نے مقتل بنا دیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے زینب تڑپ کے بولی اٹھ جاؤ دیکھو بابا زینب تڑپ کے بولی اٹھ جاؤ دیکھو بابا بیٹھا ہوا زمین پر عباس رو رہا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے کلثوم سے لپٹ کے کچھ ایسے روئی زینب کلثوم سے لپٹ کے کچھ ایسے روئی زینب شیر خدا کا لاشا تھرا کے رہ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے بیٹی کو یوں تڑپتا تم چھوڑ کے نہ جاؤ بیٹی کو یوں تڑپتا تم چھوڑ کے نہ جاؤ نہ جی سکے گی زینب بابا تمہیں پتا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے تابوت لے کے گھر سے حسنین جا رہے ہیں تابوت لے کے گھر سے حسنین جا رہے ہیں سیدانیوں میں برپا کوہرام ہو گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے آواز آ رہی ہے زخموں سے مرتضیٰ کے آواز آ رہی ہے زخموں سے مرتضیٰ کے کر وہ بلا کا گوہر آغاز ہو چکا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے مالک لہو میں تر ہے مالک لہو میں تر ہے
مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے، ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی آباز باوفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی آباز باوفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی دو پانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربلا میں غازے کے سر کا صحرا، بکھرے گا کربلا میں غازے کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا حشر میں مولا مشتاق رہوں تیرا، حشر میں مولا مشتاق رہوں تیرا، مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا